کہانی ٹائم کی سٹوری ایک زبردست سبق آموز سٹوری آج پیش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کی دکان مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گئی اور صرف دیواریں جلتی رہ گئیں۔ جب آگ بجھائی گئی تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تاکہ اس کو تسلی دیں۔ سب حیران تھے کہ وہ مسکرا رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور جیسے اس کا واحد ذریعہ معاش نہیں جلا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، ابو عبداللہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہم آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ آپ پر بڑی مصیبت آئی ہے۔ کیا آپ نے اپنا دماغ کھو دیا ہے؟ کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اس نے جواب دیا، بھائی میں کیوں غمگین ہوں، جبکہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر راضی رہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی بہتر عطا فرما دے گا۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے اور ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہوں گا۔ 2 ہفتے بعد لوگ ایک بڑی اور نئی دکان دیکھ کر حیران رہ گئے جو ہر قسم کی اشیاء سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ قریب گئے تاکہ دیکھیں کہ یہ بڑی دکان کس کی ہے۔ انہوں نے ابو عبداللہ کو دکان کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں نے کہا، یہ کیسے ہوا؟ ابھی تو 2 ہفتے پہلے آپ نے اپنی پرانی دکان کھوئی تھی، اور یہ سب پیسہ کہاں سے آیا؟ تو ابو عبداللہ مسکرایا اور کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا؟ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے مجھے حیران کر دیا۔ جمعہ کی صبح میرے پاس اپنے بچوں کے کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ میری بیوی نے کہا کہ وہ اپنی بہن سے قرض لینے جا رہی ہے۔ وہ گئی اور 1 منٹ کے بعد کچھ پیسے لے کر واپس آ گئی۔ میں نے وہ پیسے لیے اور مچھلی کے بازار چلا گیا۔ میں نے ایک مچھیرے کو ایک چھوٹی سی مچھلی ہاتھ میں لیے دیکھا۔ وہ لوگوں سے 200 دینار میں اسے خریدنے کے لیے التجا کر رہا تھا۔ یہ قیمت مچھلی کے لیے مناسب نہیں تھی اور کچھ لوگ صرف 50 دینار دے رہے تھے۔ میں اس کے قریب گیا اور پوچھا، آپ کو اس کی اتنی زیادہ قیمت کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ اس کو اتنی زیادہ قیمت میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میری بیٹی بیمار ہے اور میں نے سمندر سے صرف یہ مچھلی حاصل کی ہے اور مجھے اس پیسے کی ضرورت ہے تاکہ میں مکمل دوا خرید سکوں۔ میں اس کے حال اور حالات پر افسوس کیا اور کہا، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کے طور پر لوں گا۔ میں اسے 200 دینار دیے اور مچھلی لے لی۔ پھر میں گھر واپس آیا اور اپنی بیوی سے اسے تیار کرنے کو کہا۔ پھر میں جمعہ کی نماز پڑھنے گیا۔ جب میں مسجد سے واپس آیا تو میری بیوی نے کہا، دیکھو مچھلی کے پیٹ سے کیا ملا۔ یہ 9 خوبصورت پتھر ہیں۔ میں نے انہیں دیکھا اور کہا، واقعی یہ خوبصورت ہیں، ہم انہیں سنبھال کر رکھیں گے۔ 2 دن بعد میری بیٹی اور اس کا شوہر ہمیں ملنے آئے۔ میں نے وہ پتھر نکالے اور اپنے داماد کو دکھائے۔ اس نے انہیں دیکھا اور کہا، یہ پتھر نہیں ہیں، یہ بہت قیمتی موتی ہیں، ان کی قیمت بہت زیادہ ہے، آپ بہت امیر ہو جائیں گے۔ میرے داماد نے تاجروں اور ماہرین سے رابطہ کیا اور میں یقین سے نہیں کہہ سکتا اور مجھے یقین نہیں تھا وہ انہیں خریدنے کے لیے مقابلہ کر رہے تھے۔ میں نے صرف 3 بیچے اور 6 موتی باقی رکھے۔ اللہ نے میری مدد کی اور مجھے جو کچھ کھویا تھا اس کا عوض عطا کر دیا۔ اگلے دن میں اس مچھیرے کو تلاش کرنے بازار گیا تاکہ اللہ کے فضل سے اسے بھی کچھ دے سکوں، لیکن میں نے اسے نہیں پایا۔ جب میں مچھلی والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو کسی نے کہا کہ یہاں ایسے کسی شخص کو نہیں جانتے۔ تب میں نے سمجھا کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھا جو اس آدمی کی شکل میں آیا۔ جب آپ کا اللہ پر حسن ظن ہوتا ہے تو وہ آپ کو عطا اور خوشیوں سے حیران کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اپنے ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھیے۔